نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وختامه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آقائے نعمت دریائے رحمت انز القامت جبل الاستقامت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا غل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا غل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جس میں منور کتاب سے اللہ رے تیرے جس میں منور کتاب سے اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا بات تو کے مت والو شمع رسالت کے پروانوں غوث اعظم کے دیوانوں اولیاء مت کے جانشاروں دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار آقا نامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ باوقار مولا کبار ہم گنہگاروں کے غم خوار شافعی روزے شمار گلشن ہستی کے عالم پتل بار کے دربار و غیر میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور جملے مگر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود منبعی والحکم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم تمہارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا اے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و تقدیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو مسلمانوں دیکھو دین اسلام بھیجنے قرآن مجید اتارنے کا مقصود ہے تمہارا مولا تبارک و تعالیٰ تین باتیں بتا رہے ہیں اول یہ کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے دوسرے میں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرے صبح میں کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رہے مسلمانوں ان تینوں جلیل باتوں کی جمیل ترتیب کو دیکھو سب نے پہلے اپنے ایمان کو فرمایا اور سب نے پیچھے اپنی عبادت کو اور بیچ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی تعظیم کو اس لیے کہ بغیر ایمان تعظیم کا آمد نہیں بہت تیل مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی تعظیم و تقدیر اور حضور پر سے دفاع ہے درجات کافران لائن میں تصنیف کر چکے لیکچر دے چکے مگر ایمان نہ لائے کچھ مفید نہیں یہ ظاہری تعظیم ہوئی جب دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچی عظمت ہوتے ہیں ضرور ایمان لاتے پھر جب تک نبی
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے اور صادق نہ ہو تو عمر بڑی عبادت الہی میں گزارے، سب بیکار مردود ہے، بہت تیرے دوگی اور رائب تک کے دنیا کر کے اپنے طور پر ذکر عبادت الہی میں عمر کاٹ دیتے ہیں، بلکہ ان میں بہت وہ ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھتے اور ضربے لگاتے، مگر آگا جا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم نہیں تو کیا فائدہ؟ اصلا قبیل قبول بارگاہ الہی نہیں، اللہ عز و جل کوئی رسول کو فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو کچھ عمل انہوں نے کیے ہم نے سب برباد کر دیے، ایسے کو فرماتا ہے عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، عمل کرے مشقتیں بھرے اور بدلہ کیا ہوگا بھڑکتی آگ میں پیٹے جائے گی، والعیاذ باللہ تعالی۔ مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیم مدار ایمان اور مدار نجات پر قبول اعمال ہوئی یا نہیں، کہو ہوئی اور ضرور ہوئی۔ تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی تم فرما دو اے لوگو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال اور وہ سوداگری جس کا نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے اور تمہاری پسند کے مکان ان میں کوئی چیز بھی اگر تم کو اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی راہ میں کچھ کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار رکھو یا تک اللہ اپنا عذاب اتارے اور بے حکم کو اللہ راہ نہیں دیتا۔ والعیاذ باللہ تعالی، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہاں میں کوئی معذر، کوئی عزت، کوئی مال، کوئی چیز اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہو تو وہ بارگاہ الہی سے مقبول ہے، اللہ اسے اپنی جگہ نہ دے گا، اس عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ والعیاذ باللہ تعالی، تمہارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والديه وولده والناس أجمعين۔ تم میں کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اسے کے ماں باپ اولاد اور سارے آدمی سے زیادہ پیارا نہ ہو۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے تو یہ بات صاف فرما دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے اور مسلمان نہیں۔ مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام نام سے زیادہ محمود اپنا مدار ایمان و مدار نجات قبول عمل ہوا یا نہیں، ہوا اور ضرور ہوا یا تو سارے کلمہ کو قبول کر لیں گے۔ ہاں ہمارے دل میں کی محبت ہے، ہاں ماں باپ اولاد سارے زیادہ محبت محبت ہے۔ بھائیو خدا ایسا ہی کرے مگر ذرا کام لگا کر اپنے رب کا ارشاد کو دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا وان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ اس کمرے میں ہیں بنا کہنے پر چھوڑ دیے جائے گی تمیم اللہ ان کی آزمائش نہ ہوگی۔ یہ آیت مسلمانوں کو ارشاد کر رہی ہے کہ دیکھو کلمہ گوئی اور زمانی الہی مسلمان پر تمہارا چھٹکارا نہ ہوگا، آپ سنتے ہو آزمائے جاؤ گے، آزمائش سے پورے نکلے تم مسلمان ٹھہرو گے۔ ہر شے کے آزمائش میں ہی دیکھا جاتا ہے کہ جو باتیں حقیقی بابا کے ہونے کو درکار ہے وہ اس میں ہے یا نہیں۔ ابھی قرآن حدیث ارشاد فرما چکے ہیں کہ ایمان کے حقیقی بابا کے ہونے کو دو باتیں ضروری ہیں، اولی کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تمام چار پر تقدیم۔ تو اس کی آزمائش کا یہ طریقہ ہے کہ تم کو جن لوگوں سے کیسے تعظیم کتنی ہے کتنی دوستی کیسی محبت کا علاقہ ہو، تمہارے باپ، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارا اولاد، تمہارے باپ، تمہارے بڑے، تمہارے صاحب، تمہارے مولوی، تمہارا حافظ، تمہارا مفتی، وغیرہ وغیرہ کیسے بات کر جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شان کو گستاخی کرے تو تم فوراً ان سے الگ ہو جاؤ، ان کو دوسرے مکے کی طرف نکل کر پھینک دو، ان کے نام نکال کر نفرت کھاؤ، پھر نہ تم اپنے رشتے لگے دوستے عزت کا پاس کرو، نہ اس کو مولوی مچھی کا دوسری فضیلت کو خاطر میں لاؤ تاکہ یہ غصہ محمد رسول اللہ کی غلامی کی بنا بینا پر تھا۔ جب یہ سب ہونے کے سامنے غصہ ہوا پھر ہمیں اس سے کیا علاقہ رہا، اس کے دبے ہمیں اوپر کیا جائے، کیا بہت تیرے جبا نہیں پہنتے ہم نہیں مانتے کہ ہم اس کے ناموں میں وہاں ظاہر فضل کو لے کر کیا کریں، کیا بہت تیرے بادی باقی فضل فضل بڑے بڑے علوم کو نہیں جانتے، اگر یہ نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع میں تم نے اس کی بات بنانی چاہیے، اس نے حضور سے گستاخی کی اور تم نے اس کو دوستی نبھائی، یا اس کا برے سے بتر نہ دینا، یا اس برا کہنے پر برا مانا، یا حقیقت تم نے زمن میں بے پرواہی منائی تو اللہ تو انصاف کر لو کہ تم ایمان کے امتحان میں کہاں پاس ہوئے۔ قرآن و حدیث نے جس پر حصول ایمان کا مدار رکھا تھا اس سے کتنی دور نکل گئے۔ مسلمانوں کیا
کیا جس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی تعظیم ہوگی وہ یہ بدو کی بقات کر سکے گا؟ اگر اس کا پیر یا استاد یا پدر ہی کیوں نہ، کیا جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام جان سے زیادہ پیار ہو ان کے گستاخ سے فوراً تک قدر نفرت نہ کرے گا؟ اگر جو اس کا دوست یا برادر یا پدر ہی کیوں نہ، للہ للہ اپنے حال پر رحم کرو اور اپنے رب کی بات سنو. دیکھو کیوں کر تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلا تو دیکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادوا من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. تو نہ پائے گا انہیں تو ایمان لاتے اللہ قیامت پر کے ان کے دلوں میں ایسی محبت آنے پائی جنہوں نے خدا رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے مخالفت کی، چاہے ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی عزیز کیوں نہ ہو. یہ ہے یہ وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نشر کر دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی اور انہیں پاک میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے وہ ہمیشہ ان میں رہے گا. ان میں اللہ سے راضی اور اللہ سے راضی. یہ لوگ اللہ والے سنتا ہے اللہ والے مراد کو پہنچے. اس آیت کریمہ میں بالکل صاف فرما دیا کہ جو اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں گستاخی کرے مسلمان اس سے دوستی نہ کرے گا. اس کا یہ مفاد ہوا کہ وہ اس سے دوستی کرے گا اور مسلمان نہ ہوگا. حکم کا قطع نہ ہونا بالتفصیل اصلاح فرمائے. میں بیٹے پہلے بیٹے کو گنایا یعنی کوئی کیسا ہے تمہارے ذات میں موزم ہو یا کیسا ہے تمہیں فلسفہ محبوب ایمان ہے تو گستاخی کی بات سے محبت نہیں رکھ سکتے اس کے وقت نہیں مان سکتے ورنہ مسلمان نہ رہو گے. مولا سبحانہ وتعالیٰ اتنا فرمانا ہے مسلمان کے لیے بس تھا مگر دیکھو تم اپنی رحمت کی طرف بلاتا اپنے عظیم نعمتوں کا لالچ دیتا. اگر اللہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا کہ تم نے کسی کا پاس نہ کیا یا کسی علاقہ نہ رکھا تو تمہیں کیا کیا فائدہ حاصل ہوں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ روز تمہارے دلوں میں ایمان نشر کر دے گا جس میں انشاءاللہ تعالیٰ حسن خاتمہ کی بشارت جلیلہ کہ اللہ کا لکھا نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ روح سے تمہاری مدد فرمائے گا تمہیں ہمیشہ کی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. تم خدا کے گھروں کے علاوہ خدا والے ہو جائے گا وہ مانگے مرادی پاؤ بلکہ امید و خیال سے کروڑ درجہ بڑھوں. سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تم سے راضی ہوگا. یہ کہ فرمائے میں تم سے مجھ سے راضی بندے کے لیے اس سے اور نعمت کیا ہوتی تو سارا مجھ سے راضی ہو مگر اس کا بندہ نوازی. یہ کہ فرمائے اللہ سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. مسلمانوں خدا لگتی کہنا اگر آدمی کروڑ جانے رکھتا ہو اور وہ سب کے سب مناظم والوں تمہیں نثار کر دے تو اللہ کی مدد پائیں. تو جادو برو سے اللہ کا تعلیم محبت جگلت قطع کرنا کتنی بڑی بات ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بے بار نعمتوں کا وعدہ فرما رہا ہے اور اس کا وعدہ یقینا کرتا ہے. قرآن کریم کی عادت کریمہ ہے کہ جو حکم فرماتا ہے جیسا اس کے ماننے والوں کو اپنی نعمتوں کی بشارت دیتا ہے نہ ماننے والوں پر اپنے عذاب کو ٹالنے بھی رکھتا ہے کہ جو بس ہم نعمتوں لازم نہ آئے خدا کو ڈر سے راہ پائے وہ عذاب سن لیجیے. تمہارا معذور ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. اے ایمان والو اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر پسند کرے اور تم میں جو ان سے رفاقت کرے اور وہی لوگ ستمگار ہے. اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلمتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبیل. لن ترفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تم کر ان سے دوستی کرتے ہو اور میں جانتا ہوں جو تم چھپا دو اور جو ظاہر کرتے ہو اور تمہیں جو ایسا کرے گا وہ ظلم سیدھے راہ سے بہتا ہے. تمہارے رشتے اور تمہارے بچے تمہیں کوئی نفع نہ دے گا. قیامت کے دن تمہیں اور تمہارے پیاروں میں جدائی ڈال دے گا. پھر تم میں ایک دوسرے کو کچھ کام نہ آ سکے گا اور اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے اور فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. جو تمہیں ان سے دوستی کرے گا تو بے شک وہ انہیں میں سے
بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا ظالموں پر. میری دعا ہے تمہیں تو ان سے دوستی کرنے والوں کو ظالم و گمراہ فرمایا تھا. اس آیت کریمہ میں بالکل تفصیل فرما دیا کہ جو ان سے دوستی رکھ کے بولے انہیں میں سے انہیں کی طرح کافر ان کے ساتھ ایک رسی میں باندھا جائے گا. اور وہ کوڑا بھی یاد رکھے کہ تم سچوں کو ان سے میل رکھتے ہو اور میں تمہارے چھپے ظاہر سب کو خوب جانتا ہوں. اب وہ رسی بھی سن لیجیے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے باندھے جائے گا. تمہارا رمضان ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم. وہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیتے ہیں ان پر ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینہ. بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ ذو الجلال سے پاک ہے اسے کون اجازت دے سکتا ہے مگر حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو اپنی رضا فرمائے. من آیت المستقبر جو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدلے سے محبت کا برتاؤ کرے اس کے لیے ساتھ تھوڑے ثابت ہوئے وہ ظالم ہے وہ گمراہ ہے وہ کافر ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ آخرت میں ظالم لوگ کو آ رہا ہوگا اس میں اللہ باعث کو ادا دی اس پر دونوں جان میں خدا کی لعنت ہے. واللہ یعذ باللہ تعالیٰ. اے مسلمان اے مسلمان اے مسلم سید الانس والجن صلی اللہ علیہ وسلم خدا را ذرا انصاف کر. وہ رات بہتر ہے جو ان لوگوں سے ایک وقت کے علاقہ کر دینے پر ملتا ہے کہ دل میں ایمان جم جائے. اللہ مددگار ہو جنت مقام اللہ عالم میں شمار ہو مرادیں ملے خدا تجھ سے راضی ہو تو خدا سے راضی ہو. یا یہ ساتھ بنے ہیں تو ان لوگوں سے تعلق لگا رہنے پر پڑیں گے کہ ظالم کافر جہنمی ہو آخرت میں خوار ہو خدا کو اجازت دے خدا دونوں جہان میں لعنت کرے. کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ساتھ اچھے ہیں کون کہہ سکتا ہے کہ وہ ساتھ چھوڑنے کے مگر جانے برادر خالی یہ کہہ دینے سے کام نہیں دیتا. وہاں تو امتحان کے ٹھہرے ابھی آئے سن چکے الف لام میم والناس. کیا بلاؤ میں ہو کہ بس زبان سے کہنے پر چھوڑ دیا جاؤ گے امتحان نہ ہوگا. ہاں یہی امتحان کا وقت ہے. دیکھو یہ اللہ بھائی کی طرف سے تمہاری جانچ ہے. دیکھو وہ فرما رہا ہے کہ تمہارے رشتے علاج احمد میں کام نہ آئے گی اس سے توڑ کس سے جوڑتے ہو. دیکھو وہ فرما رہا ہے کہ میں غافل نہیں ہوں میں بے خبر نہیں ہوں میں تمہارے عمل دیکھ رہا ہوں میں تمہارے اخبار سن رہا ہوں میں تمہارے دلوں کی حالت سے خبردار ہوں. دیکھو بے پرواہی نہ کرو پرائے پیچھے اپنے عاقبت نہ بگاڑو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے سے استقام نہ لو. دیکھو تمہیں اپنے طرف عذاب سے ڈرا تھا اس کے عذاب سے کہیں پناہ نہیں. دیکھو وہ تمہیں اپنے دشمن کی طرف بلاتا اس کی رحمت سے کہیں نہیں بنے. اور گناہ نیرے گناہ ہوتے جن پر عذاب کا استحقاق ہو مگر ایمان نہیں جاتا. عذاب ہو کر بھی عرب کی رحمت ابھی شراب سے بے عذابی چھٹکارا ہو جائے گا یا ہو سکتا ہے مگر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا مقام ہے. ان کے عظمت ان کی محبت مزار ایمان ہے. قرآن مجید کی آیت سے سن چکے کہ جو اس معاملے میں کمی کرے اس پر دونوں جان میں خدا کی لعنت ہے. دیکھو جب ایمان کا پھر اصلاح افضل بات تک کبھی کسی طرح حاصل اصلا عذاب شدید سے جائے نہ ہوگی. مستحق کرنے والے جن کا تم یہاں خود لحاظہ کرو آپ نے بھگت رہے ہو میں بچانے نہ آئے اور آج کیا کر سکتے ہیں پھر ایسے کو لحاظہ کر کے اپنی جان میں ہمیشہ غزوہ جب عذاب نام میں بتا دینا کیا کئی بات ہے. اللہ تعالیٰ دیر کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا سب بات نظر اٹھا کر آگے من کرو اور قدر جھکا کر اپنے آپ کو اللہ و اختیار کے سامنے حاضر سمجھو اور میرے خالی سچے اسلام میں دل کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم عظمت بلند عزت افیا وجہ ان کے رب نے انہیں بخشی اور ان کی تعلیم ان کی توقیر بڑی اسلام و ایمان کی بنا رکھی اس کے دل میں جمع انسان ایمان کے ساتھ کو کیسے سے کارے شیطان کو یہ وجہ نقص ثابت ہوئی کہ فقط آنے کی وجہ ان کی کوشش نہ کروائی ہے. اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا کہ نہیں کہ اپنی جان کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے امت کو نہ بنائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے قاتلوں کو شیطان کی وجہ سے ان پر ایمان نہ لائے. مسلمان کو اس وقت سے اتنا کہہ دے کو کہ وہ علم میں شیطان کے اندر دیکھو تو برا مانتا ہے نہیں حالانکہ جو علم میں شیطان سے کمی نہ کہا بلکہ شیطان کے برابر ہی بتایا پھر کم کہنا کہ توہین نہ ہوگی اور اگر وہ اپنی بات مان لے کو اس کو نہ گواری ظاہر کرے اگر اس کا دل میں شیطان گوار مانے گا تو اسے چھوڑے اور کسی معظم سے کہہ دیں گے اور پورا امتحان مقصود ہوگا کیا کرتے میں جا کر آپ حاکم کو نہیں ربوں میں تعلق کر سکتے ہیں. دیکھیں ابھی ہم کہا جاتا ہے کہ توہین ہوئی اور بے شک ہوئی پھر کہ رسول اللہ کی توہین کرنا کفر نہیں ضرور ہے. اور بھائی یقین ہے کہ جس نے شیطان کی وجہ سے ان کو نسل ثابت مان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ماننے والوں کو کہا تمام نسل ثابت کر کے ایسے ثابت کرتا ہے اور باقی شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے. تو اس نے ابلیس لائن کو خدا کا شریک مانا نہیں ضرور مانا کہ جو بات مخلوق میں کے لیے ثابت کرنا شریک ہوگی وہ کسی کے لیے ثابت کیا قبل سے ہے کہ نہیں کہ خدا کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی وجہ سے ایمان شریک ٹھہرائے جس میں کوئی حصہ ایمان کا نہیں تو ہم اتنی وجہ خدا جو خاص صفت ہوئی جس کو خدا لازم ہے. جب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ماننے والا کافر مشرک ہوا اور اس نے بھائی وجہ بھائی صفت خدا اپنے مقبولیت کے لیے ثابت مانی تو ساتھ ساتھ شیطان کو خدا کا شریک ٹھہرا دیا. مسلمان چاہیے اللہ دنیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی توہین نہ ہوئے ضرور اللہ کی توہین تو ظاہر ہے تو اس کا شریک بنا اور وہ بھی جیسے ابلیس جائن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یوں کہ اس کا مرتبہ اتنا بڑھا دیا کہ وہ خدا کے خاص صفت میں حصے دار ہے اور اس سے مہر میں کہ ان کے لیے ساتھ ماننے سے مشرک ہو جاؤ. مسلمان کیا یہ مسلمان کیا یہ خدا اور رسول کی توہین نہ ہوئی
مسلمان کے مسلمان کے خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعین کرنے والا کافی نہیں ضرور ہے کہ جس نے کہا کہ بعض میں کھائے مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تفسیر ہے معاذ اللہ بالغان نے اصل مقام پر زیادہ عمر بلکہ تبھی وہ مجنون بلکہ جھلی ہمارا تو وبان کی نہیں حاصل ہے کیا اس نے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری گالی نہ دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم غیب دیا گیا جتنا پاک اور وبا حاصل ہے اے مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اپنے دین ایمان کا واسطہ کیا اس نوا معلوم گالی کو ساری گالی ہونے میں تجھے کچھ صبح گزر سکتا ہے کہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تیرے دل سے ایسے نکل گئی ہو کہ اس صدیق گالی میں بھی ان کی توہین نہ جانے اور اگر اب بھی تجھے پر نہ آئے تو انہیں بطور اتنا بولے آیا تمہیں اور تمہارے استاد اور پیر جی کو کہہ سکتے ہیں کیا بلا تجھے اتنا علم جتنا سور کو تیرے استاد کا علم تھا جیسا کتے کو تیرے پیو تیرے قدر علم تھا جس کا تجھے کو ہے یہ مختصر طور پر اتنا ہی ہو کہ وہ علم الو کا جو کتے سور کا مقصد دیکھو تو برا مانتے ہیں نہیں اس میں اپنے اور اپنے استاد کی دکان سمجھتے ہیں نہیں تب ہم سمجھے گا اور قابو پایا تو ہو جائیں گے کہ سمجھا کہ جو کلمہ کی الفت ہونے کو استعان ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ ہو کیا معاذ اللہ ان کا سنتے میں کہیں گزری کیا اسی کا نام آگے ایمان ہے آج لگے جس نے کہا کہ کیونکہ آج کسی نہ کسی بات علم ہوتا ہے جو دوسرے سب سے مکتی ہے تو چاہے ان سب کو علم غیب کہا جائے میرا غزات کا الزام کر لے کہاں میں سب کو عالم غیب کہوں گا تو علم کو مجموعہ کمالات نبوت سمجھ میں جاتا ہے جس من بلکہ انسان کے لیے کچھ نہ ہو وہ کمالات نبوت ختم ہو سکتا ہے اور اگر انسان نہ کیا جائے تو نبی اور غیر